ایک ایسی تہذیب سوچیں جو آج سے 5000 سال پہلے زندہ تھی، مگر آج اس کے صرف نشانات ہیں، مٹی میں اور کچھ اجنبی سے نشانوں میں۔ کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی، پھر بھی یہ شہر موہنجو داڑو کیسے غائب ہو گیا؟ کیا یہ کسی قدرتی آفت کا نتیجہ تھا؟ یہ غائب کیسے ہو گیا؟ ایسا کیا ہوا کہ یہ شہر بنا کسی ہنٹ، بنا کسی کلو کے مٹی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا؟ 1922 میں انڈین آرکیولوجسٹ آر ڈی بنیرجی نے لاڑکانہ کے قریب کچھ نشانات دیکھے، کچھ ڈھانچے دیکھے، کچھ پتھر، کچھ اینٹیں، مگر بالکل ڈیفرنٹ سے۔ جب زیادہ ایکسکیویشن کی گئی تو سمجھ آیا کہ یہ صرف مٹی کا ایک ڈھیر نہیں بلکہ ایک پورا شہر ہے، موہنجو داڑو، جس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا۔ یہ شہر ہڑپا سویلائزیشن کا ایک حصہ ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن کا، جو دنیا کی سب سے قدیم سویلائزیشنز میں سے ایک ہے۔ موہنجو داڑو میں سب کچھ تھا، سیدھی سڑکیں، اچھے ڈرینیج سسٹمز اور برکس ایسے جیسے بالکل ایک ہی سائز کے۔ لوگوں کا رہنے کا طریقہ سول اور ایڈوانس تھا۔ یہاں پہ کوئی بڑے مندر یا بڑے بڑے محل نہیں ملے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگوں کی برابری کا شہر ہے، جہاں پہ لوگوں کی نیڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے عجیب بات، ان کا لکھنے کا طریقہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا۔ ہر طرف چھوٹی چھوٹی مہریں ہیں جن پہ سمبلز بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے مطلب کیا ہیں یہ آج تک راز ہے۔ یہ سب کچھ اتنا ایڈوانس تھا تو پھر ہوا کیا؟ ایک وقت آیا جب موہنجو داڑو کی سڑکیں، گھر سب خالی ہو گیا۔ لوگ چلے گئے یا انہیں مار دیا گیا، نہ جسم ملے نہ ثبوت۔ بلڈنگز ایسے کھڑی ہیں جیسے لوگوں نے سب کچھ اچانک چھوڑ دیا اور کہیں دور چلے گئے اور واپس کبھی نہ آئے۔ کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس شہر کو دریائے سندھ کا اپنا رخ بدلنے کی وجہ سے چھوڑا۔ دریائے سندھ نے اپنا رخ بدلا، جس کی وجہ سے یہاں پہ کھیتی باڑی کرنا مشکل ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے دریا کے رخ بدلنے سے پانی کی کمی ہو جائے گی اور یہاں سے لوگ چلے گئے۔ یہ تھیوری اس وجہ سے بھی پاسبل لگتی ہے کیونکہ موہنجو داڑو کے آس پاس کے علاقوں میں بھی ایسے ہی سائنس ملتے ہیں۔ کچھ مقبرے ایسے ملے جہاں لوگ ایسے لیٹے ہوئے ہیں جیسے اچانک موت ہو گئی ہو۔ کیا کوئی وبا پھیلی تھی؟ لیکن اس تھیوری کے ثبوت اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں۔ نہ کوئی ماس لیول پہ گریوز ملی، نہ کوئی ایسے سائنس۔ ہڑپن کلچر میں ہتھیار کم ہی ملتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے جسم ایسے ملے جیسے وہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ کیا یہاں پہ ان کے کسی دشمن نے حملہ کیا؟ لیکن سب سے حیرت انگیز تھیوری کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ 1940s کے دوران کچھ سائنٹسٹ نے بتایا کہ موہنجو داڑو میں ریڈیشن لیولز انیوژلی ہائی ہیں۔ ایک جگہ پہ کچھ اسکیلیٹنز ملے جن کی بونز میں ریڈیشن تھی اور بلڈنگز کا اسٹرکچر ایسا تھا جیسے وہاں پہ کوئی بلاسٹ ہوا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ thousands of years ago کسی نیوکلیئر بلاسٹ نے شہر کو مٹا دیا ہو؟ یہ تھیوری زیادہ پاپولر نہیں ہے، مگر کانسپریسی تھیورسٹ اسے لاسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی یا پھر ایلین سے جوڑتے ہیں، مگر کسی بھی تھیوری کا کوئی سالڈ ثبوت نہیں مل سکا، کم از کم ابھی تک۔ موہنجو داڑو اب بھی مٹی کے نیچے اپنے راز چھپائے بیٹھا ہے، ایک ایسی تہذیب جو آج بھی ماڈرن دنیا کو چیلنج کرتی ہے۔ جوابات کم ہیں، سوالات زیادہ۔ شاید اس شہر کا اصل راز کبھی نہ کھل پائے، لیکن جب تک وہ دن نہیں آتا یہ شہر ہمیشہ زندہ رہے گا ہمارے سوالات میں۔ سبسکرائب۔